نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن تاریخ انسانی میں ایک بہت ہی عظمت اور برکتوں والا دن ہے، اور نواسۂ رسول، امام عاشقاں، جگر گوشہ بطول اور جانشین مولا کائنات کے حوالے سے یہ دن بھی ایک نسبت ہے اس دن کے ساتھ، اور جن کو بڑا ظلماً بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا، تاریخ انسانیت میں ایسی مثال ملنا مشکل ہے۔ علامہ نصفی نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا جب لوگ بہت ساری تکالیف کے ساتھ ساتھ حشر کے میدان میں ان کو بڑی سخت شدت کے ساتھ پیاس لگی ہوگی، اور لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے، اور خوش قسمت لوگ حوض کوثر پہنچیں گے، جہاں پہ خلفائے راشدین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں وہ جام بھر بھر کے لوگوں کو پانی پلا رہی ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف فرما ہوں گے۔ تو اتنے میں ایک گروہ آئے گا، ایک ایسا گروپ آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، فرمائیں گے ان کو چھوڑو، راستہ دو، مجھ تک آنے دو۔ اور جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں کو تو جام بھر بھر کے حوض کوثر کا پانی پلایا جا رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک پانی کے اندر حوض کوثر میں ڈال کے ان کو پلا رہے ہوں گے، ان کے چہروں کو مس کر رہے ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام کس وجہ سے ہمیں ملا؟ تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے جب لوگ دنیا کے لیے محنت کر رہے تھے، اپنے بزنس کے لیے، اپنے مکان کے لیے، اپنے نام کے لیے، لیکن تم وہ لوگ تھے جو میرے دین کو مضبوط کر رہے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ واقعہ کربلا جو ہے گھر بار کو لٹانے کا نام ہے، واقعہ کربلا دین کو مضبوط کرنے کا نام ہے۔ واقعہ کربلا اور پیغام امام حسین یہ ہے کہ جب لوگ رب سے تعلق کو توڑ رہے ہوتے ہیں، شیطان اپنے پنجے جما رہا ہوتا ہے، لوگوں کے قلوب کو اپنے ہاتھ میں کیے ہوئے ہوتے ہوئے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ امام علی مقام کو بھیجتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ تم تاریخ کربلا کو یاد نہ رکھو بلکہ مقصد کربلا کو بھی یاد رکھو۔ اور ایک مقصد اور ایک پیغام یہ بھی تھا کہ رب کے ساتھ جو تعلق ٹوٹ رہا تھا اس کو جوڑنا، اور دوسرا مقصد، دوسرا پیغام یہ تھا کہ جو نظام اپنے رب کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، اس نظام کو قائم اور دائم کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو امام علی مقام کے بڑے فضائل اور مناقب حسنین کریمین کے ہمیں حدیث مبارکہ ملتے ہیں۔ حضور اصلا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے، اور اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ لیکن جو یزیدی تھے بظاہر تو کرب و بلا کے اندر وقتی طور پر 2 دن کی حکومت ان کو مل گئی، اور وہ اپنے آپ کو بڑے خوش قسمت سمجھنے لگے، لیکن آج زمانہ بیت چکا، اور 1443 سن ہجری ہے اور 61 ہجری کا یہ واقعہ تھا۔ آج بھی امام علی مقام کے چاہنے والے ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، فرماتے ہیں ما اجمل کا ما احسن کا، کہ تھے میرے علی کہ تھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کہ تھے جاڑیاں۔ کیا مقام تھا! تو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن پہ، علوم قرآن پہ آپ کو بڑا عبور عطا فرمایا تھا۔ ایک دفعہ ایک پادری، ایک پریسٹ کرسچن جو ہے وہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ
اللہ کے قرآن میں سب کچھ موجود ہے، تو کیا اللہ کے قرآن میں نواسۂ رسول کا بھی ذکر ہے؟ اللہ کے قرآن میں آتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں ہر خشک اور ترک کا جو ہے بیان اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ بلکہ صحابہ اکرام تو یہاں تک کہتے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو اس کو قرآن سے جواب دیا جائے گا، اتنا بڑا مقام تھا صحابہ کا۔ لیکن پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ عیسائی آتا ہے اور کہتا ہے نواسۂ رسول کے حوالے سے بتائیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ کیا قرآن ہے؟ اس نے کہا قرآن تو ہر وقت میری جیب میں پڑا رہتا ہے، میری پاکٹ میں ہوتا ہے۔ اور اس نے کچھ صفحات یا قرآن پاک نکالا، تو کہا کہاں سے نکالوں؟ تو فرمایا جہاں سے مرضی ہے نکالو۔ اس نے قرآن جب کھولا اور سب سے پہلے کچھ پڑھنے سے پہلے اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ مرسیفل دا موسٹ کائنڈ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور جب یہ شروع کرنے لگا تو اس وقت آپ نے فرمایا ذرا ٹھہرو، علم الاعداد میں حروف ابجد جو ہیں ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے جو اعداد بنتے ہیں 786 بنتے ہیں، 786 بنتے ہیں، لفظ اللہ کے 66 بنتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اعداد 92 بنتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اعداد دیکھیں تو یہ بھی تقریباً 110 بنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ اعداد بنتے ہیں۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا ایسے کرو کہ حضرت امام حسین کے جو اعداد ہیں لکھو، وہ بنتے ہیں 210۔ آپ 4 سن ہجری میں پیدا ہوئے، یہ بھی لکھو۔ اور پھر فرمایا کہ سن شہادت 61 ہجری 61 ہجری ہے، یہ بھی لکھو۔ اور کرب و بلا 261 بنتے ہیں اس کے علم الاعداد میں، اور امام حسن کے 200 بنتے ہیں، اور آپ کا جو وصال ہوا، شہادت ہوئی، وہ 50 یعنی 50 سن ہجری میں ہوئی۔ تو ان سب کو جمع کرو، جب جمع کیا گیا تو ان کے اعداد نکلے 786۔ تو فرمایا یہ تو ایک بات تھی، جہاں سے بھی نکالو گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا دوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد بھی اتنے ہیں، اور ان کی سن پیدائش اور کربلا اور ان کا جو شہادت کے ایام حسنین کریمین کے دیکھو تو ان کے اعداد بھی اتنے ہی بنتے ہیں۔ یہ علوم قرآن اور قرآن پر ان کی دسترس تھی، اور اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ وہ عظیم گھرانہ ہے، فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابوا، کہ میں حکمت کا علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھوں تو 70 کیملز ان پہ ان کا بوجھ لادا جائے، یعنی اتنی بڑی لائبریری بن جائے، صرف اس کا مقام اتنا زیادہ ہے۔ تو امام علی مقام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا کہ اے نبی کے گھرانے والو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اپنے گھر والوں سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے ہر نج سے، ہر پلیدی سے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوب صاف اور ستھرا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حسنین کریمین اور حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور سامنے ایک چادر کے نیچے رکھا، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ تو میرے گھر والے ہیں، ان کا یہ مقام ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ شورا کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں اس پہ اے میری امت تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، بلکہ یہی چاہتا ہوں کہ میری قرابت سے، میرے ریلیٹیو جو ہیں ان سے محبت کرو۔ تو وہ کون ہے آپ کی اہل بیت؟ وہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ علی، حسنین اور فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ گھر والے ہیں۔
اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، اور جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ جائے گا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو فرمایا کہ میری اہل بیت جو ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے، اور صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا کہ میرے صحابہ سٹارز کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی تم فٹ سٹیپ پہ چلو گے، پیروی کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آج ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اسی لیے کیا خوب فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا تھا۔ اور پھر حضرت امام علی مقام کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ 6 مہینے آپ والدہ کے پیٹ میں رہے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے، اور تاریخ انسانی میں آپ کو 6 مہینے کا بچہ بہت کم ہوگا کہ جو بچتا ہے جب پیدا ہو، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی بھی مدت حمل جو تھی یہ بھی 6 months تھی، 6 مہینے تھی۔ اور آپ کی کرامات میں سے کرامت یہ بھی ہے کہ آپ کے رخسار مبارک سے کیسی روشنی نکلتی تھی جس سے دیوار اور کمرہ جو ہے وہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ کیوں نہ ہو کہ فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ ہے ہی ایک نورانی گھرانہ اور بڑا مقام۔ کرب و بلا کے اندر بڑی کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اور ان کے اندر یہ بھی ہے کہ جب آپ مکہ المکرمہ سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں اللہ کے ایک بندے سیدنا ابن مطیع مل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے امام، میرے کنویں کا پانی جو ہے وہ تھوڑا ہے، تو آپ پانی منگواتے ہیں اور پھر اس کی کلی کرتے ہیں، اور جب وہ پانی ڈالا جاتا ہے تو پانی لذیذ اور میٹھا بھی ہو جاتا ہے، ٹیسٹی اور سویٹ بھی ہو جاتا ہے، اور پانی جو ہے وہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی بہت ساری اور بھی کرامات ہیں، لیکن یہ یزیدی انہوں نے یہ کام کیوں کیا، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ تو وہ یہی پیغام ہے کہ جب انسان کے دل اور دماغ میں لالچ اقتدار کا ہو، منی پیسے کا ہو، تو انسان کی آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے اور شیطان اس کے دل کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے دل پہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایک ڈاٹ، بلیک ڈاٹ پڑتا ہے، کالا سیاہ دبا، اور پھر جب زیادہ کرتا ہے تو پھر پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر نہ اسے نماز کا پتہ چلتا ہے اور نہ گناہ کا، اور ہر وقت شراب میں، گناہ میں، غیبت میں، بیک بائٹنگ میں، دل آزاری میں، دوسروں کو دل دکھانا، اور ان کی باتوں کو سوشل میڈیا پہ کسی بچے کا کسی کا مسئلہ ہو تو سوشل میڈیا پہ ڈال دینا اور خوشی بنانا۔ تو یہ بھی جو ہے یہ ایک ظلم ہے۔ اور یاد رکھیں ظالم کی مدت بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور مظلوم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی داد رسی فرماتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کسی کا حق دبا لینا، کسی پہ ظلم کر لینا، کسی کی زمین کو دبا لینا، یہ تو وقتی ہوتا ہے، لیکن اس کا دنیا کے اندر بھی جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ یہ قلب منقلب یعنی بدلنے والا۔ دیکھیں ہاسپٹل جاتے ہیں تو جو ہوتا ہے ہارٹ ایریے ہوتے ہیں، یونٹس ہوتے ہیں دل کے، تو اس میں امراض قلب لکھا ہوتا ہے۔ تو قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدلنے والا۔ کبھی انسان کا دل بدلتا ہے تو روتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، سخی بن جاتا ہے، رحم دلی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہی یزیدیوں کے ساتھ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے اقتدار کی لالچ میں اور پیسے کے لیے، اور انہوں نے یہ حرکتیں کی۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو بدل، ثبت قلبی علی دینک، اور مجھے دین اسلام پہ قائم اور دائم فرما، میرے دین پہ قائم اور دائم فرما۔ اور جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو وہ مسلمان سے کافر بھی ہو جاتا ہے، اور بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لیتا ہے، اور قتل بھی کر لیتا ہے، چوری اور ڈاکے بھی ڈال لیتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا، جو یزیدی تھے ان کا کیا انجام ہوا۔
تو ان میں خولی بن یزید جو تھا، جس نے امام علی مقام نواس رسول امام عاشقاں کا سر تن سے جدا کیا تھا، اس ظالم نے یہ الفاظ کہتے ہوئے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ تو پھر مختار ثقفی نے یہ حکم جاری کیا کہ جن جن لوگوں نے امام علی مقام کو شہید کیا، آرڈر دیا کہ ان کو مار دیا جائے، تو ابن سعد کی آرمی کے اندر جو 6000 لوگ تھے ان کو تلاش کیا گیا، وہ بصرہ کی طرف بھاگ رہے تھے کوفہ سے، چن چن کے ایک ایک کو مارا گیا، یہاں تک کہ پھر خولی بن یزید کو گرفتار کیا گیا اور مختار ثقفی کے پاس لایا گیا۔ تو اس نے کہا کہ اس کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ان کو کاٹ دیا جائے، پھر اس کو سولی چڑھایا جائے اور اس کے بعد آنکھ میں جھونک دیا جائے اس کی باڈی کو، اور پھر اس طریقے سے اس کا انجام ہوا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 بھوکے بیڑیے وولف، 2 بھوکے بیڑیے حدیث میں آتا ہے، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے بکریوں کو کہ اگر ان کو بکریوں میں چھوڑ دیا جائے، جتنا نقصان فرمایا کہ مال اور مرتبے کا لالچ دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس سے دین کو بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ یزید کے بارے میں کہ اس کا کیا بنا، تو یزید کا اقتدار 3.5 سال 3.5 ایئرز ٹوٹل رہا، اور اس کے بعد اس کو ایک رومی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، تو وہ بدبخت شراب پیتا تھا، دال مدل تھا، ننگ انسانیت تھا، تو وہ جنگل میں چلا گیا، اس نے اس کو شراب پلائی، اور جب وہ خوب مست ہو گیا تو خنجر سے وار کیا، اور اس لڑکی نے یہ کہا تو مجھ سے کب وفا کر سکتا ہے جب تم نے نواس رسول امام علی مقام سے وفا نہیں کی۔ اور پھر کئی دن تک چیل، کوے، برڈز اس کے جسم کو نوچتے رہے، اور پھر اس کے بعد وہ ملا جب کچھ دنوں بعد تو اس کو وہاں گڑھا کھود کے وہاں ہی دفن کر دیا گیا۔ اور تیسرا ایک آدمی بدبخت تھا ابن زیاد، جو گورنر تھا اس وقت کوفے کا، تو 6 سال بعد اس کو بھی پکڑا گیا اور سر اس کا تن سے جدا کیا گیا اور اسی دربار میں لایا گیا، اور 10 محرم الحرام کا دن ہی تھا، جمعے کا دن تھا، اور مختار ثقفی کے سامنے رکھا گیا۔ تو ایک سانپ آیا، کبھی اس کے منہ میں جاتا اور کبھی ناک میں جاتا۔ تو یہ ان ظالموں کا انجام ہوا جنہوں نے امام علی مقام کے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو یاد رکھیں یہ زندگی کے چند ایام ہے، اور اس میں امام حسین کے ماننے والے ہم، تو ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ جیسے انہوں نے قربانی دی، ہمارے جسموں کی قربانی تو کوئی نہیں مانگ رہا، لیکن وقت کی ہم قربانی دیں، نماز پڑھنے کی قربانی دیں، اور نیک کام کرنے کی قربانی دیں، اور برائی سے بچنے کی قربانی دیں، اور اگر کسی کے لیے اچھا ہو سکے کریں، نہ ہو سکے تو کم از کم نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔